اس لیے محدثین نے یہ معنی تردد ہی کیا ہے. فرمایا مجھے اس وقت تردد ہوتا ہے کس وقت یا اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت جب میرے بندے کی جان نکلنے لگتی. وہ بندہ جس کے بارے میں میں نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا پھرنا، اس کا پکڑنا میرا بن جاتا ہے، رب فرماتا ہے اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے جب اس کی جان نکلتی ہے، کیونکہ جب کسی کی جان نکلتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہی نہیں اپنے بندے کو تکلیف دینا. میں اپنے بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. رب فرماتا ہے مجھے اس وقت تردد ہوتا ہے. کہ دوستو دسواں بلا یہ ولی نے متعلق اللہ پاک نے شان فرمایا، اور آقا کریم سرکار سب اس کی ذات والے شان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ تھے عرفہ نے، سب تو اعلیٰ تھے عرفہ نے. محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان تو بد کے کوئی بھی نہیں. کہ اگر ولی نے متعلق اللہ تعالیٰ نے شان میں گال ارشاد فرمائے اس کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا میرا بن جاتا ہے، لیکن آقا کریم سرکار کے بارے میں آپ نے فرمایا تو بیٹے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے نا جی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان کے بارے اور درمیان اور عام ولی کے متعلق کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ رب فرماتا ہے محبوبہ اسی ولیاں کو یہ کہنا ہے کہ تیرا بول تو نہیں پڑھتا اسی پڑھتے ہیں، لیکن جب تیری باری آتی تے اسی کہنے ہیں محبوبہ تو ہی تے پڑھنا ہے، تیرا کہنا ہی سادہ کہنا ہے محبوبہ، تیرا پکڑنا ہی تمہارا پکڑنا ہی ہمارا پکڑنا ہے. یعنی فرق ہی رب تعالیٰ جل شان میں ڈال دیتا. رب تعالیٰ جل شان میں اسی تے نہیں خدا نے ملانے، خدا آپ ملانا ہے اپنے محبوب. محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان یہ رفتہ کا کون اندازہ کر سکتا ہے. یہ فرماتے ہیں نبی اکرم سب اس کی ذات والے شان میں کہہ رہا تھا کہ آقا کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات والے شان نے اپنی شان آپ بیان فرمائی، اور اپنی سرکار کی فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. یہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بذات خود رب آپ نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ جل شانہ بذات خود میرے لیے دروازہ کھولے. اللہ تعالیٰ جل شانہ بذات خود کیا جنہوں دروازہ کسی کا کھولیا جائے، کسی کا دروازہ کھولیا جائے، بندہ کسی نے بھی حکم کوئی پھٹکائے کہ بندہ کسی کو کہہ جا جا کے یار دروازہ کھول، جا جا کے دروازہ کھول. لیکن حدیث پاک میں ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ جل شانہ بذات خود میرا دروازہ کھولے. اسی شاید ادراک نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کس طرح دروازہ کھولے گا. تعالیٰ جل شانہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگے سرکار نے کی فرمایا جب بذات خود رب تعالیٰ جل شانہ میرے لیے دروازہ کھولے گا فَيُدْخِلُنِيهَا. سرکار نے ارشاد فرمایا جب کسی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ اعزاز بھی ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آئیے میرے لیے تشریف لائیے. سرکار فرماتے ہیں جب میرے لیے رب تعالیٰ جل شانہ بذات خود دروازہ کھولے گا تو پھر رب بھی فرمائے گا آئیے محبوب یہ آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے، آئیے محبوب یہ آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے. دوستو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے شان اگے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بلا فخرا. سرکار فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر نہیں. اے بار بار جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا بلا فخرا بلا فخرا بلا فخرا، ہر گل سے سرکار فرماتے ہیں بلا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں. ایس فخر تو مطلب فخر کے دو معنی جڑے عمومی طور پہ کیتے جاندے ہیں. ایک ہوتا ہے گھمنڈ غرور اور ایک ہوتا ہے ناز. اگر انہیں دونوں معنی جڑے سرکار نے ارشاد فرمایا بلا فخرا ایسا مطلب ہے مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے. اور کیوں نہیں؟ بزرگاں نے اتنی بڑی خوبصورت بات فرمانے اس وقت ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے اس لیے کوئی غرور نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں میری، یہ ساری چیزیں ہیں ہی میری، یہ تو ساری اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے لیے ہے تو پیدا کی ہے. اور دوستو میں پہلے ہی بارہا آپ نے بول کیا وہ حدیث نور جس کے اندر آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شان نے واضح طور پہ یہ گل بھی فرمائی. سرکار نے ارشاد فرمایا اے جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور پھر سرکار نے صراحتاً یہ گل فرمائی، صراحتاً سرکار نے یہ گل ارشاد فرمائی. سرکار نے ارشاد فرمایا جب میرا نور رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اس وقت کوئی شے موجود نہیں تھی، اس وقت کوئی شے موجود نہیں تھی. سرکار نے بذات خود ساری تفصیل فرما دی تھی. سرکار نے فرمایا چاند بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، تارے بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، عرش و کرسی بھی نہیں تھے، لوح و قلم بھی نہیں تھے، اور فرشتے بھی نہیں تھے، حاملین عرش بھی نہیں تھے. سرکار نے فرمایا جنات بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، اور جنت بھی نہیں تھی اور دوزخ بھی نہیں تھی، کوئی شے موجود نہیں تھی. پھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا
اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر وہ نور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا رہا وہاں وہاں وہ نور رب کی عبادت کرتا، وہاں وہاں وہ نور اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا شان نے بذات خود اپنے بارے میں گل ارشاد فرمائی کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے سب سے بڑھ کر مجھے شان عطا، سب سے بڑھ کر مجھے شان عطا فرمائی۔ اور دوستو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جابر پھر میرے نور سے قطرے جھڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری کائنات کو بناتا رہا، میرے نور سے قطرے جھڑتے رہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری کائنات کو بناتا رہا۔ اور پھر سرکار نے آخر کے اس حدیث پاک میں حدیث قدسی آخر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نور سے قطرے جھڑے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کی آنکھوں کو بنایا، مومنین کی آنکھوں کو بنایا، اور جن آنکھوں سے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، جن آنکھوں سے وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میرے نور سے قطرے جھڑے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے اس نور کے قطروں سے مومنین کی زبانوں کو بنایا، جن زبانوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی توحید بیان کریں گے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا پھر میرے ہی نور سے قطرے جھڑے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے دلوں کو بنایا، مومنین کے دلوں کو بنایا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جن دلوں کے ساتھ، جن دلوں کے اندر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو جاگ نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان آپ نے ذات خود اپنی تعریف بیان فرمائی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی تعریف اپنی بیان فرمانے کہ وہ اندر کسی قسم کا کوئی ٹیل نہیں دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان واضح طور پہ اور بے حساب فرمانے کہ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان اور میں کرتا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی شان پاک کی اتنی بناتے اتنی بلند شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا محترم آپ ذات خود فرمانے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ خواب دیکھا، ایک دفعہ میں خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا۔ فرماتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھا کہ ایک درخت ہے جڑا بلند ہونا شروع ہوا ہے، بلند ہونا شروع ہوا ہے اور وہ دی چوٹی ہے جڑا پتلا حصہ ہوتا ہے درخت کا وہ اتنا کو بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ آسماناں نو چیر دیتا انہیں آسماناں نو چیر دیتا ہے۔ تے پھر آسمان نے جڑیاں اودیاں شاخاں نے وہ مشرق تے مغرب تک پھیل گئیاں، اینیاں شاخاں ہیں اور اودیاں جڑیاں جڑاں نے وہ تحت سرا تک چلیاں گئیاں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ اتنا نورانی درخت ہے، اتنا نورانی درخت ہے کہ اودیاں روشنیاں سورج نالوں بھی زیادہ ہیں، سورج نالوں بھی زیادہ روشنی ہوندی۔ اور پھر فرمایا میں دیکھا کہ عرب و عجم، عرب والے بھی عجم والے بھی سارے دے سارے اس درخت کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے سر کو سجدہ نے۔ فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تو پھر فرماتے ہیں میں دیکھا کہ قریشیاں جو بہت سارے لوگوں نے، میں قریشیاں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو نال لٹکایا ہے، درخت کی شاخاں دے نال اپنے آپ کو لٹکایا ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس درخت دیاں جڑاں نوں کٹن واسطے اگے ود رہے، اس درخت دیاں جڑاں نوں کٹن واسطے اگے ود رہے۔ تے فرماتے ہیں میں جس طرح دیکھا کہ جڑاں نوں کٹن واسطے کوئی اگے ود رہا ہے، یہ بڑا ہی حسین و جمیل چہرہ، بڑا ہی خوبصورت چہرہ۔ اور آپ فرماتے ہیں میں ایسا چہرہ حسین و جمیل پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تے فرماتے ہیں وہ اگے ود کے وہ جڑے جڑاں کٹن واسطے آ رہے ہیں انہاں نوں تہے دے کر دیندے نے، مار کے تے بنا سٹی ہوندے۔ تے فرماتے ہیں میں بذات خود بھی اگے ودنا تاکہ میں بھی اودیاں جڑاں دے نال اودیاں شاخاں دے نال لٹک جاواں۔ تے فرماتے ہیں کوئی بندہ مینوں پیچھے کر دیندا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے وہ مینوں پیچھے کر دیندا ہے کہ نہیں تسی نہیں جا کے لٹکنا۔ تے فرماتے ہیں میں پوچھا لمن النصیب، اے کدا نصیب کے جڑا اتنا لٹکے گا، ایس خوبصورت درخت دے نال کون لٹکے گا؟ تے فرماتے ہیں انہیں کوئی گل کی انہیں کہا جڑے لٹک گئے نے سو لٹک گئے، جڑے لٹک گئے نے سو لٹک گئے۔ دوستو ایک اگر یہ معنی میں ہے عرض کراں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ساڈے تے بڑی مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایس امت تے بڑی کرم ساتھیاں عنایتاں عطا فرمائیاں کہ عالم ارواح دے اندر جو رب تعالیٰ جل شانہ نے سارے نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ تے سارے نے کیا قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ یہ سارے نے کہہ دیتا کہ دوستو اس جگہ تے ساری علماء موجود سن،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں بھی بھیجا. آدم کی تشریف لے آئے, نوح بھی آئے, ابراہیم بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, سلام اللہ علیہ مجمعین, سارے انبیاء آئے. اور ان ارواح جو رب تعالیٰ جل شانہ روحاں نو بھیجی جاتا سی جسمانی حسن دے دے کے, یعنی جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہاں روحاں جو جنہاں نو چاہیا انہاں نو دتی. رب تعالیٰ جل شانہ انہاں دیاں قوماں بھیج دی. کوئی نوح علیہ السلام دی قوم چ آ گیا, کوئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم چ آیا, کوئی آدم علیہ السلام دے اس قبیلے چ آ گیا, کوئی ابراہیم علیہ السلام دے نال ملن واسطے آ گیا. لیکن قربان جائیے سانو رب تعالیٰ جل شانہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سامنے بھیجا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سانو پوچھا تے نہیں سی. عالمی ارواح نے رب تعالیٰ جل شانہ نے سانو نہیں پوچھا دس پہ کدھر جانے, کیڑے نبی دی قوم تے جانا چاہنا ہے, کیڑے نبی دی امت تے جانا چاہنا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ نے سانو نہیں پوچھا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مرضی دے نال ہی اپنی چاہت دے نال رب تعالیٰ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان کی امت دے اندر اللہ پاک جل شانہ نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اتنا کرم یہ مہربانیاں ساڑیوں پوچھو بغیر رب تعالیٰ جل شانہ نے کر دی. ہم نے پوچھا بھی نہیں رب تعالیٰ جل شانہ نے دس پہ کیڑی امت جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مہربانی فرمائی. اور حدیث پاک جڑی میں عرض کی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی گل آپ فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں چاہیا کہ میں بھی جا کے تو نہ لٹک جاواں, میں چاہیا کہ میں بھی جا کے تو نہ لٹک جاواں. لٹک جڑے اوتھے موجود سی انہوں نے کہا نہیں بھائی جڑے لٹکے نے سو لٹکے نے. یعنی یہ ایک انعام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انعام رکھا. دوستو ساڈے تے بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سانو پوچھو بغیر ہی ساڈے تے کرم نوازی فرما دی کہ اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرما دی. فرمانے نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اگے بڑھیا میں کو پیچھے کر دیتا گیا. میں پوچھا نہیں مانی نصیب ہے کدے نصیب سے گیا نال کو لٹک گیا. وہ فرمانے نے جڑا لٹک گیا سو لٹک گیا. فرمانے نے میں ایک کاہن ہوں میں ایک خواب سنایا. وہ اگوں کہنے لگا ان کہا نہیں صدقت رؤیا کا لیخرجن من صلبک. اے عبد المطلب اگر یہ تیرا خواب سچا ہے, اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو فرمایا پھر یاد رکھی تیرے جسم تو ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا, تیری صلب چوں تیری اولاد چوں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. یملک المشرق والمغرب, جدی حکمرانی ہوئے گی مشرق کے اندر بھی ہوئے گی تو مغرب کے اندر بھی ہوئے گی. یعنی پوری کائنات کے اوپر وہ حکمرانی ہوئے گی. وتنیم لہ الناس, اور لوگ دوروں آ کے ان کے سامنے سر بسجدہ ہوں گے. یعنی ان کے سامنے اپنے آپ کو آ کے جھکا دیں گے, سر جھکا دیں گے, ان من ہیں. یہ دوستو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان کی بشارتاں اور ذات سرکار نے ارشاد فرمایا بڑے ناز دے نال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان فرمانے فرمایا یاد رکھو کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سنا دوں, یہ ایسی بات نہ سنا دوں جس میں میری شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے. سرکار نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین. فرمایا میں جب اللہ کے ہاں موجود تھا, جب میں اللہ کے ہاں تھا, فرمایا میں وہاں بھی خاتم النبیین کے ساتھ لکھا ہوا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے ہاں ہی میں خاتم النبیین تھا, میں آخری نبی سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت میں آخری نبی تھا. اور کس وقت وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيبَتِهِ. سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور اگر سرکار نے ارشاد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُم بِأَوَّلِ. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اپنی وہ شان نہ سناؤں, وہ لمحات نہ بتاؤں جس میں سب سے زیادہ سب سے اول میری شان بلند کی گئی, سب سے پہلے میری شان بلند کی گئی. صحابہ نے ضرور ارشاد فرمائیے. محمود صلی اللہ علیہ وسلم ذات این لگتا ہے دوستو محمود صلی اللہ علیہ وسلم ذات الشان اپنی شان بیان کرنا پسند فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار پسند کر دے رہے یار میری شان سنو. آپ کوئی بندہ کبھی نہ عام یار میرے شعر سن, یار میری افلانا سن, میری شعر سن. یہ دوسرا بندہ کہے گا یار کتنا مغرور ہے, بڑا تکبر والا ہے. لیکن اگر سرکار فرمانتے ضرور تکبر نہیں ہے بلکہ حق کی سرکار ہے. ایسا بیان کرنا ہے, ایسی گل کرنا ہے سرکار نہیں ہے حق. محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الشان نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جب سب سے پہلے میری شان نبوت کو بلند کیا گیا. صحابہ نے حضور ضرور ارشاد فرمائیے.
سرکار نے فرمایا بدعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابراہیم دادا یعنی جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں. یعنی انہوں نے میرے لیے دعا کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ایک ایسا نبی پہ، ایک ایسی شخصیت پہ جڑا انہاں نوں پڑھ آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے. نالے کی دعا کی یا اللہ جڑا انہاں نوں پاک بھی کرے، سبحان اللہ، جڑا انہاں نوں پاک بھی کرے. اور کہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. وہ اپنے دور میں یہ کہا کرتے تھے لوگوں تم نے بڑی دیر تک مدت تک انتظار کیا اس شخصیت کا جس کے لیے تم چاہتے تھے، جس کے لیے تم آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. فرمایا اب یہ بات جان لو کہ میرے بعد کوئی اور نہیں آنے والا، وہی آئے گا. میرے بعد کوئی اور نہیں آنے والا، صرف وہی شخصیت آئے گی. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا. اور آخر میں حدیث پاک میں آخر میں سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا انی رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی. سرکار نے ارشاد فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ جب میری ماں نے مجھے جنا اور جو ان کے جسم پاک سے نور نکلا وہ میں ہی تو نور تھا. جو ان کے جسم پاک جو نور نکلا وہ میں ہی تو نور تھا. اور پھر آگے سرکار نے کی ارشاد فرمایا ہاں میں وہی نور ہوں جس نور کی روشنی میں میری ماں نے شام کے محلات دیکھے. جس نور کی روشنی میں میری ماں نے شام کے محلات دیکھے. سرکار وہ اس وقت کی گل سنا رہے ہیں جنہوں حالے محمود صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دنیا سے مقبوض ہوئے. دوستو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی وجہ کر کے ہم روشنی اللہ تعالیٰ نے شام کی بات کی دعا ہے کہ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الراحمین. بات پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حال میں مہربانیاں عطا فرما، غلطیاں گناہاں خطائیاں کو معاف فرما. بڑا مہربان رحمان رحیم اپنے محبوب کے صدقے دینی دنیاوی جسمانی روحانی تمام بیماریاں تو سامنے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول